السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم اگین مائی یوٹیوب چینل لرننگ ود اصغر مری۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے کچھ عدلیہ کی سسٹم کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ آج پھر ہم کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم سی کیوز نہیں، امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں پوائنٹ جو ہمارے ہیں صوبائی اسمبلی کے فرائض۔ اب ہم نے وفاق بھی ڈسکس کیا تھا، ہم نے کچھ بتایا کہ کس طرح ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی آپ کو انفارمیشن دوں کہ جب کوئی بھی صوبے کا اسمبلی بنتا ہے تو اس میں ایم پی اے ہوتے ہیں، ممبر آف پروویژنل اسمبلی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایم پی اے کا فل فارم کیا ہے، ممبر آف پروویژنل اسمبلی، اور وفاق میں جتنے بھی بیٹھتے ہیں وہ ایم این اے ہوتے ہیں، ان کو ممبر آف نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے۔ اب امپورٹنٹ پوائنٹس ہمارے پاس یہ ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے فرائض، یعنی کوئی بھی صوبائی اسمبلی اس کے کیا فرائض ہوتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتی ہے، نمبر 1۔ صوبائی اسمبلی قوانین بناتی ہے، نمبر 2۔ صوبے کا سالانہ مالی بجٹ منظور کرتی ہے، صوبے میں مختلف موصلیات لگاتی ہے، صوبہ انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ ایم سی کیوز، اس کو دھیان دیجئے۔ بلوچستان صوبائی اسمبلی پہلی بار ڈیش میں تشکیل پائی، یعنی کب صوبائی اسمبلی بلوچستان کا بنا، تو 1972 میں تشکیل پائی، 1972 میں تشکیل پائی۔ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے کل ارکان کتنے تھے؟ 21 ارکان تھے، جن میں 20 مرد اور 1 خواتین تھی۔ اس اسمبلی کا پہلا اجلاس 2 مئی 1972 کو منعقد ہوا۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں انتظامیہ۔ انتظامیہ میں گورنر اور وزیر اعلیٰ۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ کے دیگر وزراء اور سرکاری افسران مل کر قوانین کے مطابق صوبے کا انتظام چلاتے ہیں، یعنی کمپلیٹ جو نظام ہوتا ہے ان کو چلاتے ہیں۔ ان سب کو صوبائی انتظامیہ کہتے ہیں۔ ذیل میں صوبائی انتظامیہ کی وضاحت پیش ہے۔ اب گورنر کا کیا کام ہوتا ہے؟ پاکستان کے آئین کے مطابق گورنر کے عہدے کے لیے عمر کی کم سے کم حد، یعنی کوئی بھی شخص اگر گورنر بنے، یہ پہلے بھی ہم ایم سی کیوز میں ڈسکس کر چکے، اس کی عمر کم از کم 35 ایئرز ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے پاکستان کا شہری اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ گورنر کو وزیر اعظم کے مشورے سے صدر مملکت مقرر کرتا ہے، اور وہ صوبے میں وفاق پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ گورنر کو سلیکٹ سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ گورنر کو سلیکٹ کرنے والا شخص صدر ہوتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم کو مشورہ کرتا ہے کہ اب ہم نے کس کو کرنا ہے، لیکن وہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے۔ اب اس کی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے سے صوبہ اسمبلی کا اجلاس بلاتا ہے، یعنی گورنر ہے تو اس میں وزیر اعلیٰ کا مشورہ کر کے کہ کس طرح ہم نے صوبہ اسمبلی کا کب اجلاس بلانا ہے، تو وہ اجلاس بلاتا ہے۔ اس کے فرائض میں ایک تو یہ آتا ہے۔ دوسری فرائض ہے کہ ضروریات کے مطابق عارضی قوانین جاری کرتا ہے، یعنی جب اس کو ضروری پڑتی ہے تو وہ قوانین جاری کر سکتا ہے، گورنر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے منظور کردہ قوانین پر دستخط کرتا ہے، یعنی کوئی بھی صوبائی اسمبلی اگر ایک قوانین بناتی ہے تو اس کو گورنر کے پاس بھیجا جاتا ہے، اگر گورنر ایکسیپٹ کرے تو وہ سگنیچر کرتا ہے، سگنیچر کرنے کے بعد یہ وفاق میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے پہلے گورنر کون تھے؟ تو پاکستان کے پہلے گورنر جناب ریاض حسین تھے۔ وہ جولائی 1970 سے لے کر دسمبر 1971 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد اب آتا ہے وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے عمر کی حد کم از کم ڈیش ہونی چاہیے، اگر ایم سی کیوز پوچھا جائے تو کم از کم 25 سال اس کا ہونا لازمی ہے۔ ان کے لیے مسلمان اور صوبائی اسمبلی کا ارکان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کوئی بھی شخص جب بنے اس کو یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ ایم پی اے کا سیٹ جیت کر صوبائی اسمبلی میں آئے۔ تو وزیر اعلیٰ کا انتخاب صوبہ اسمبلی کے ارکان کرتے ہیں، یعنی جب ایک شخص کہتا ہے مثال وزیر اعلیٰ کس طرح بنتا ہے، تو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں، وہ ایک کو سلیکٹ کر کے اس کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں۔ اسے 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی صوبائی اسمبلی ہو یا وفاقی اسمبلی، وہ 5 سال کی ڈیوریشن پیریڈ ہوتا ہے۔ البتہ صوبائی اسمبلی سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کسی بھی وقت
मौज़ूल कर सकती है। तहरीक अदम अतमाद क्या होती है जिसको आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये होता है कि अगर सूबाई किसी भी सूबाई असेंबली में 60 बंदे होते हैं, वो 60 में से 40 एक साइड पे होते हैं, 20 यानी एक अपोज़िशन होती है और एक हुकूमत की होती है। अब हुकूमत के 40 हैं और अपोज़िशन के 20 हैं। उन 40 में से कहते हैं कि हमने एक शख़्स को इंतख़ाब करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है मेजॉरिटी 39 का है तो वो उन 40 में से एक वज़ीर आला बनता है। अब 2 साल के बाद उन 40 में से 20 बंदे उन 20 के पास जाएँ जो पहले अपोज़िशन में थे। मिसाल के 15 जाएँ, तो उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है, वो 35 हो गए और ये 25 रह गए हैं। तो अब उनमें से कहते हैं यार हमें ये वज़ीर आला पसंद नहीं, तो हम एक अपना वज़ीर आला लाते हैं। तो उस तह सिस्टम को अदम एतमाद कहते हैं। फिर असेंबली में कहा जाता है कि हमें ये वज़ीर आला कबूल नहीं है, तो वो अपना एक वज़ीर आला चूज़ करते हैं। उसके बाद वज़ीर आला के क्या फ़राइज़ होते हैं? वज़ीर आला सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है, यानी पूरी उस सूबे का सरबराह वज़ीर आला होता है। सूबे के इंतज़ामी मामलात चलाता है। सूबे के सालाना मालियाती बजट बनाने की अमल की निगरानी करता है और सूबाई हुकूमत से राब्ते में रहता है, यानी कंप्लीटली सूबाई निज़ाम इसी के अंडर में आता है। फिर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान की पहले सूबाई असेंबली के वज़ीर आला कौन थे या कौन मुंतखब हुए थे? तो सबसे बलूचिस्तान में पहले वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल थे। उसके बाद वो कब से कब तक इस मनसब पर फ़ाइज़ रहे? 1972 से लेकर 1973 तक इस मनसब पर फ़ाइज़ रहे। अब आते हैं सूबाई काबीना, यानी एक वज़ीर आला के अंडर कितने वज़रा काम करते हैं। सूबाई हुकूमत में वज़रा की जमायत सूबाई काबीना कहलाती है। अगर आपसे कोई एमसीक्यूज़ में सूबाई हुकूमत में वज़रा की जमायत डैश कहलाती है, सूबाई काबीना कहलाती है। इनमें मुख्तलिफ़ महकमों के वज़ीर होते हैं, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ज़राअत, वज़ीर तालीम वग़ैरह। हर वज़ीर अपने महकमे का सरबराह होता है, यानी एक वज़ीर तालीम है तो उस कंप्लीटली तालीमी निज़ाम उस पूरे सूबे में उसका ज़िम्मेदार होता है और वो फिर ब्रीफ़ करता है वज़ीर आला को। जब एक से ज़्यादा महकमे को किसी एक वज़ीर के मातहत हो सकते हैं, सूबे के मुख्तलिफ़ महकमों के मातहत मालूमात पर सूबाई काबीना मशावरत करती है। हर महकमे के मुतल्लिक़ वज़ीर की मदद के लिए एक सेक्रेटरी होता है, यानी जो फुल हाईली क्वालिफ़ाइड पर्सन को सेक्रेटरी कहते हैं। तमाम सेक्रेटरियों का सरबराह डैश कहलाता है, यानी जितने भी सेक्रेटरी हैं, उन सेक्रेटरी का एक सरबराह होता है, उसको आप क्या कहलाते हैं? उसको चीफ़ सेक्रेटरी कहलाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो हमारे जो माशरती मालूम है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। हम इंशाअल्लाह मज़ीद फिर किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।